السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لَيَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُفْرِطٌ فِي مَحَبَّتِي وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي أَوْ كَمَا قَالَ۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے، ایک وہ آدمی جو میری محبت میں غلو کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو مجھ سے بغض میں غلو کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ تیری وجہ سے جنت میں جائیں گے اور کچھ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جو تیرے محبت میں غلو کریں گے وہ غلو کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ تیرے ساتھ بغض کریں گے اور اس میں غلو کریں گے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ علی تجھ سے مومن آدمی ہی محبت کرے گا، منافق آدمی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، لیکن محبت میں غلو یہ بلکہ انسان کے ایمان کی نہیں بلکہ اس کے باطل ہونے کی نشانی ہے۔ مثلا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اور اس معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی میں وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے علیہ السلام۔ اب علیہ السلام کا کلمہ اگر دعا کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سلامتی ہو، ایسا کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جب آپ اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کسی کو بھی، بلکہ صحابہ کے آپ کسی عام کو بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، اس پر اللہ کی سلامتی ہو، یا علیہ یا علیہ سلام اللہ، اس پر اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن جب آپ اس کا ایک اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا رہا، نبیوں کے سوا یہ کلمہ استعمال بہت کم ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس کلمے کو اسی معنی میں لیتے ہیں کہ جو انبیاء کے لیے استعمال ہوا، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، کیونکہ یہ بات بھی ان کے ہاں لکھی پڑی ہے کہ ان کے ہاں امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بلند ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں امامت بڑی ہے نبوت سے، اسی لیے وہ علی رضی اللہ عنہ کو امام علی کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک امام سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی سے غلطی ہو سکتی۔ امام معصوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک نبی معصوم نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ ایسے غلیظ قسم کے عقائد ہیں کہ جن کا عوام الناس کے اندر شعور نہیں ہے۔ عوام کے سامنے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے وہی نظریات ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں غلو یہ ہے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا، ایسے ان کے فضائل بیان کرنا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ پھر علی کی محبت میں خلفائے ثلاثہ کا انکار کر دینا، ابوبکر، عمر، عثمان، ان تینوں کا انکار کر دینا، یا ان کے اوپر تہمت بازی لگانا، یا ان کے اوپر ایسی باتیں منسوب کرنا کہ جی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یوں زیادتی کی، خلافت پہلا حق علی کا تھا، علی کو ملا ہی نہیں۔ یہ بات اتنی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی اس وقت موجود تھے، آپ کے چچا عباس بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری امت برائی پر جمع ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سارے صحابہ کرام ابو بکر کی بیعت پر کیسے جمع ہو گئے؟ صرف دو بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فوری بیعت نہیں کی،
ایک ان میں سے علی رضی اللہ عنہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں بیعت کر لی، یعنی اس کے سوا علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بیعت کر لی، اور کوئی شخص ایسا نہیں رہا کہ جس نے مخالفت کی ہو۔ تو جب سارے صحابہ کرام ایک بات پہ جمع ہو گئے، متفق ہو گئے، تسلیم کر لیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب برائی پر جمع ہو گئے، سب غلط چیز پہ جمع ہو گئے، اور پھر خود علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے بعد اسے تسلیم کر لیا۔ تو کیا 6 ماہ بعد علی رضی اللہ عنہ نے غلط چیز تسلیم کر لی؟ اگر وہ غلط تھی تو علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لی۔ چلو اگر علی نے تسلیم کر لی رضی اللہ عنہ تو تم بھی تسلیم کر لو۔ بات سمجھ آئی؟ علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم کی تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم کہتے ہو کہ جی انہوں نے اوپر اوپر سے کی تھی، اس کی دلیل رہی تمہاری کتابیں جن کا تم ذکر کرتے ہو، تو بھائی ہمارے نزدیک تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں سے وہ بات جو صحیح سند سے ثابت ہو وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن باقی تمہاری چلتی چلاتی باتیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں، ایسی باتیں ہمارے نزدیک ردی کی ٹوکری ہیں، ہم ان کو کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے، تم کہتے ہو اوپر سے تسلیم کیا، چلو تم بھی اوپر سے کرو۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد بولے تو نہیں، تم اپنی زبانیں تو بند کرو۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، جن کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ جا کے ملوں جیسے اعمال عمر بن خطاب کے تھے، جن کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تو بہترین زندگی گزار کے گیا ہے۔ بہت ساری اور بھی ان کے اقوال ہیں۔ پھر وہ عمر آئے، عمر کی بیعت علی نے بھی کی اور سب نے کی، اہل بیعت نے کی، لیکن انہوں نے بیعت کی، تم نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ آئے، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی علی رضی اللہ عنہ نے مانا، ان کی بیعت کی، لیکن تم نہیں مانتے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ رہے، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاویہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں علی کے برابر کا ہوں، بہتر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ برابر کا دعوے دار بھی نہیں تھے۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت افضل تھے، خلافت حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ ان کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد کیا تھا؟ کہ مجھے میرے چچا زاد عثمان بن عفان کا قصاص لے کر دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تنازع کے اندر علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ اجتہادی خطا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اجتہادی خطا ہو جائے، اس میں بندہ مخلص ہو تو اس پر 1 اجر ملتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، خلافت بلا مشروط علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا 4تھے نمبر پہ، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اجتہادی خطا پر تھے۔ بس ان کا اتنا ہی مطالبہ تھا کہ بیعت میں کرتا ہوں، آپ مجھے قصاص دے دیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلافت کی باغ دوڑ حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اب حسن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی، لہذا وہ ایسے ایسے ایسے، بخاری کی یہ صحیح حدیث، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت مسلمان نہیں تھی تو آپ کی اس حدیث کا کیا معنی؟ حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کیسے کروائی؟ حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، کہا کہ میں خلافت کی باغ دوڑ معاویہ کو دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ان کو دے دی،
اب یہ چیز اتنی تکلیف دہ ہے روافظ کے لیے، اتنی تکلیف دیتی ہے روافظ کو کہ اس کا بدلہ یہ لیتے ہیں کہ آج تک آپ کو حسن رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ بھی یہ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ حسن نے کیوں بیعت جو ہے نا وہ لوگوں سے ترک کی، اور کیوں حسن نے خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منتقل کی۔ حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والا، اور طرح طرح کی بکواسات حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کرتے ہیں۔ اب حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی معاویہ سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، تسلیم کر لیا معاویہ کو، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو حسن رضی اللہ عنہ معاہدہ توڑ دیتے۔ اس کے باوجود اگر حسن نے معاہدہ نہیں توڑا، زندگی بھر معاویہ کو تسلیم کیے رکھا، تو تم معاہدہ کیوں توڑتے؟ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کیوں کرتے؟ اور اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح علی معاویہ سے افضل تھے، اسی طرح حسن بھی معاویہ سے افضل تھے، پھر حسین بھی افضل تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حدیث کی کتابوں سے، اور اگر ان کے فضائل دیکھے جائیں تو یہ افضل تھے، لیکن خلافت کے لیے اگر کوئی بندہ منتخب ہو جائے پھر اس کی بیعت توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ اب آپ اس نقطے پر غور کیجئے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا، خود ان کی کتابوں میں لکھا کہ کربلا کے اندر وہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں آگے نہیں جانے دیا۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ بیعت کرنا چاہتے تھے اور یزید اتنا ہی برا تھا جتنا تم ثابت کرتے ہو، تو وہ اتنے برے آدمی کی بیعت کیوں کر رہے تھے؟ اور اگر وہ بیعت کرنا چاہتے تھے تو تم بھی اب تسلیم کر لو۔ بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخ کے اندر مبالغہ آمیزی شروع ہوئی ہے 250 ہجری کے بعد ہوئی ہے، اور کربلا کی تاریخ لکھنے والا جو راوی ہے وہ اس واقعے کے تقریباً 50 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر زیادہ جو مبالغہ آمیزی اور جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے وہ ان روافظ نے کیا۔ ہاں، ہم دوسری طرف کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور خالی مذمت نہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں، جس کو اللہ جانتا ہے۔ جو علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسا کلمہ کہے جس سے ان کی توہین ظاہر ہوتی ہے، جو حسن اور حسین کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں ایسا کلمہ کہے جس سے ان کی توہین ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس سے بری ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں دنیا میں بھی بری ہیں، آخرت میں بھی بری ہیں، اور ہمارے نزدیک ان کی توہین کرنے والا بندہ اہل سنہ کے عقیدے پر نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہمارے عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، اس کی آڑ میں ایسی مبالغہ آمیزی شروع کر رکھی ہے، ایسا غلو کر رکھا ہے کہ ان کا دین ہی بالکل بدل گیا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو کیا علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑا نکالا، محرم کے اندر سبیلیں لگی، اور اسی طرح یہ جو خرافات، کڑے پہننا، کالا لباس پہننا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا، کیا یہ علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے؟ حسن و حسین سے یہ چیز ثابت ہے؟ ان لوگوں کے جو نظریات اور جو عقائد ہیں اہل بیت کے بارے میں کہ ان کو معصوم تک سمجھتے ہیں، کیا یہ اہل بیت سے ثابت ہے؟ نام اہل بیت کا اور بات یکسر اہل بیت سے ہٹ کے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک چینل چلتا ہے، مدنی چینل، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس میں آج تک نہ مدینے کی اذان پیش کی گئی، نہ اس میں کبھی مدینے کا خطبہ پیش کیا گیا، نہ اس میں کبھی مدینے کے علماء کے بیان پیش کیے گئے،
اور نہ اس میں کبھی مدینے کا عقیدہ سنایا گیا۔ اور نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ مدنی چینل۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ نام مدینے کا اور فتویٰ یہ کہ مدینے والوں کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر ہمارے لوگوں کی سطح یہ ہے سوچنے کی کہ وہ ایسے چینل کو بھی مدنی چینل سمجھتے ہیں کہ جس میں مدینے کے یکسر الٹ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں اہل بیت کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے حقیقت میں علی کے بالکل برعکس چل رہے ہیں۔ اہل بیت کا نام لینے والے اہل بیت کے بالکل برعکس چلتے ہیں، لیکن نام اہل بیت کا کہ جی ہم سید ہوتے ہیں، اور واللہ ایسا بندہ سید نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل کو میں نجات دوں گا، وَإِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، اور میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِي، وہ تیرا اہل نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، وہ اچھے عمل نہیں ہیں اس کے۔ حالانکہ سکا خون ہے، نبی کی بیوی کبھی زنا نہیں کر سکتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کبھی کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی اور معاملے کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی کردار میں بری نہیں ہوتی، زانیہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ نوح کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، اللہ فرماتا ہے تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اب بیٹا زنا کا تو تھا نہیں، پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سکا خون ہونے کی نفی اس لیے کی کیونکہ نبی کے دین پر نہیں تھا۔ جب دین پر نہ ہو، ایک باپ کے دو بیٹے آپس میں بھائی نہیں کہلا سکتے۔ آپ کو اس مسئلے کا علم ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک مرزئی ہو ایک مسلمان ہو، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان اسے بھائی نہیں کہہ سکتا، وہ کہتا تو کہتا پھر۔ ہمارے ہاں تو سارا چلتا ہے نا، لوگوں کو علم نہیں ہے، مسیحی برادری فلانی، یہ ہماری کوئی برادری نہیں ہے، مسیحی ہماری برادری نہیں ہے، اور کوئی بھی غیر مسلم ہماری برادری نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں تم اپنا مذہب اسلام تمہیں تنگی نہیں دیتا، تم اپنے مذہب پر رہو، لیکن ہمارے وہ بھائی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو علی رضی اللہ عنہ کے عقیدے پر نہیں، جو اہل بیت کے عقیدے پر نہیں، جو میرے نبی کے عقیدے پر نہیں، وہ کبھی بھی سید نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سید کا نسب وہ پکڑ بھی لے تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے، ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے واضح فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اور اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نہیں ہے، ان جیسا عمل نہیں ہے، تو یہ نوسرباز ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ ان سے بچ کے رہیے، ہوشیار، تاکہ ان کے دام سے اپنے آپ کو آپ بچا کے رکھیے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم محرم کے کچھ احکام بیان کریں گے۔ یہ انشاءاللہ ممکن ہے آج ہی عشاء کے بعد سے ہم شروع کریں یہ سلسلہ۔ کچھ اس کے احکامات بیان کریں گے اور کچھ حقیقت بتائیں گے اس مذہب کی بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علی رضی اللہ عنہ کی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام خلفائے راشدین کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو صحیح رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔